السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی برادر اینڈ سسٹر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پوش ہو گئے۔ تو اسی سے متعلق لوگوں کے بہت سارے اعتراضات ہیں۔ عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں اور جو نہیں مناتے ہیں ان لوگوں میں کافی اختلافات ہیں، تو اسی سے متعلق میں آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کس کی دلیلیں زیادہ واضح ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ملتی ہیں، اور ہمیں عید میلاد النبی بنانا چاہیے یا جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو آج ہم اس ویڈیو سے وہی سیکھنے کی کوشش کریں گے جو بڑے اسکالرس ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، اور کس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے مطابق ہم عید میلاد النبی بنا سکتے ہیں یا جلوس نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے۔ تو کچھ ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، تو ان کو دیکھ کر آپ خود ڈیسیزن لیں کہ آپ کو اور ہمیں عید میلاد النبی بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، یا ہمیں جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آپ اور ہم ساتھ میں مل کر وہ ویڈیو دیکھیں گے، کس کے دلائل زیادہ واضح نکل کر آتے ہیں ان پر ہم بات کریں گے، اور جو حدیث اسکالرز بتائیں گے میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو آپ کو اسکرین پر شو کروں کہ وہ کون سی حدیث ہے اور وہ حدیث آپ کو کہاں پر ملے گی، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، اور شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی۔ ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں۔ پر یہ جلوس اصل میں اس جلوس کی یاد میں نکالا جاتا ہے، یا اس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جب ایک جلوس کی شکل میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، تو جو ایک حیات اس وقت قائم ہوئی تھی، اس حیات کو قائم کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ اس پر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے پہ باندھا اور اس طرح اوپر کیا تو ایسا جیسے جھنڈا سا ہو گیا۔ وہ آگے کے چلتے تھے، 70 صحابہ ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھے، اور پھر دیگر صحابہ جب مدینہ قریب پہنچے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لہب بمولده فاتقها۔ آپ نے کہا کہ پورا سال
ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے، اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب صہیبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا، اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا، وہ کافر ہی نہیں کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے، اور اس نے جو آزاد کیا صہیبہ کو وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر۔ اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے۔ اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اسے ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے متعلق ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگو ہو، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے، امت محمد بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کوئی معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ مولوی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے۔ بے شک۔ آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں، اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں جی، یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے۔ یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ قل بفضل اللہ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا۔ یہ آیت نمبر ہے 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو،
بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا، وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا، دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لینا، تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے، تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے، یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور ہمارے نبی اسلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں۔ تو یہ دونوں جشن منائے نا، قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، دشمنی کی ہوئی ہے نا۔ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کرتا کتاب سے۔ تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی اسلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں، دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں، ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا۔ جی جی، آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں عید میلاد النبی بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے دلائل زیادہ واضح ہیں یا قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔